میں چن چن کے، وہ آپ نے دیکھا نا، چن چن کے مارے گا، میں نیچے چڑھنا کوئی. باقی وہ جو پیر افضل قادری جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا، اس نے کہا تھا انسانی تاریخ میں پورے 1400 سال میں انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا. مرزا محمد علی جیرمی جو ہے نا، اس کا فتنہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہے، اور میرے خیال میں اس سے پہلے اتنا خطرناک فتنہ اسلام میں نظر نہیں آیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی اگلا سوال ہے 38 نمبر نعمان بھائی کا، پاک پتن سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا غیر نبی کی طرف وحی نہیں آ سکتی؟ آپ اس کا جواب قرآن سے ہی دیں. قرآن سے ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو ختم نبوت ہو چکی ہے نا، اب کوئی ضرورت باقی نہیں نہ رہی. ہر چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کرولری ہوتی ہے. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن سے مجھے دلیل دیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، تو قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا. ہاں، قرآن کا مقدمہ اسے سپورٹ کرتا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر آخری آئے ہیں. جب پیغمبر آخری ہے تو کتاب آخری ہے، کیونکہ کتاب نازل ہوتی ہے پیغمبر کے اوپر، غیر پیغمبر کے اوپر تو نہیں ہوتی. تو یوں کرولری کے ذریعے اس چیز کو ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. قرآن میں جو غیر انبیاء کے اوپر وحی والا معاملہ آیا وہ بھی نبیوں کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وجہ سے کہ وہ موسیٰ کی ماں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ماں تھی. تو اس وقت یہ سلسلہ جاری تھا. یہ تو آپ نے دلیل پیش کرنی ہے کہ اب یہ کہاں پہ جاری ہے. ہماری دلیل تو ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ہے دلیل. اور اس میں جو انہوں نے، شاید انہوں نے ہی وہ بات کی تھی، ہاں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو سجدہ تعظیمی ہے اس کی حرمت قرآن میں نہیں آئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی سورہ حامیم السجدہ میں آئی ہے. وہ تو میں نے کئی دفعہ بیان کیا، بھائی وہ سجدہ تعظیمی کی حرمت تو نہیں ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھیں. وہ سجدہ عبادت کی حرمت ہے کہ مت سجدہ کرو سورج کو، چاند کو، سجدہ کرو اس کو کہ جس نے ان کو پیدا کیا. تو قرآن بتاتا ہے نا کہ لوگ سورج چاند کی پوجا کیا کرتے تھے. تعظیم تو کبھی بھی نہیں کی، پوجا ہی ہوتی تھی. اس کا ثبوت سورۃ النمل میں جو ہدہد آ کے شکایت کرتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، حکمران ہے، اور ادھر ان کی رعایا جو ہے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. تو قرآن میں حرمت سجدہ عبادت کی آئی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ سے حرمت ہے. سجدہ تعظیمی کی حرمت بھائی کوئی نہیں قرآن میں رپورٹ ہوئی. یہ اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو آپ سے پہلے جو بڑے بڑے افلاطون گزرے ہیں وہ اس مسئلے کو حل کر لیتے. انہیں تو مجبوراً ماننا پڑا ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم ننگے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے سجدہ تعظیمی جائز ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، تو اس کی حرمت تو کوئی نہیں آئی ہے. جس کی حرمت آئی ہے وہ آلریڈی حرمت والا سجدہ تھا، اور وہ سجدہ عبادت تھا. سجدہ تعظیمی کا ذکر تو قرآن میں ہے، حرمت قرآن میں کہیں نہیں ہے. حرمت سنت میں آئی ہے، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ظاہر رسول اللہ نے کبھی بھی خامدوں کی عبادت کے سجدے کا تو حکم نہیں دینا تھا نا، تعظیمی سجدے کی بات ہو رہی تھی. کیونکہ اس حدیث کے سٹارٹ میں کہ وہ صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا، تو ظاہر صحابی تو حضور کو رب نہیں مانتے تھے. پھر حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہیرا نامی شہر میں دیکھا ہے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی تعظیم کیوں نہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے بھی نہ کرو. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تعظیم والا تو عورتوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. لہذا آپ کا جو مقدمہ ہے وہ تو مر گیا.
جو آپ نے مقدمہ کھڑا کیا تھا وہ تو مر گیا. باقی وہی کے اعتبار سے، کشف الہام کے اعتبار سے کل میں نے طبیعت صاف کی ہے قادیانیوں کی، تو آپ اس کو دیکھ لیں، وہ اسی چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. باقی سب لوگ تو صرف قادیانیوں کے خلاف یہ کلپ بناتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ٹائلٹ میں فوت ہوا تھا. ان کا ٹوٹل علم اتنا ہے قرآن و سنت کا. اور اللہ کے فضل سے اس ختم نبوت کے مجاہد نے، جو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے اور قادیانی دجال کو بھی دین کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ سمجھتا ہے، فی البدی میں نے 20 مضامین وہ 25 منٹ کے اندر کور کر دیے، جو آپ شاید سینکڑوں کتابیں پڑھ کے بھی آپ کو یہ مقدمہ سمجھ نہ آئے کہ ختم نبوت کا مقدمہ کیا ہے اصل میں، اللہ کے فضل سے. باقی انشاءاللہ طبیعت میں صاف کروں گا اتوار والے دن. مجھے تو اب موقع مل گیا کہ ختم نبوت پہ بات شروع ہوئی ہے، تو میں تو چاہ رہا ہوں لگتے ہاتھ تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ اور جو یہ بایزید کے بکواسیات ہیں اور باقی لوگوں کے، ان کے اوپر بھی کوئی اب علماء مہم چلا ہی دیں. قاضی صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہے، بالکل قاضی صاحب کے فیصلے کے اندر جھول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ میں اس کو ہائی لائٹ بھی کروں گا. لیکن اگر یہ واقعی علماء اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں تو ایک قدم آگے بڑھائیں اور ختم نبوت پہ کام کریں. اینٹی قادیانی کام نہ کریں، صرف ختم نبوت پہ کام کریں. ورنہ ہم سمجھیں گے کہ جس طرح قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں ادھورا فیصلہ لکھا ہے اور اس کا رخ ہی دوسری طرف موڑ دیا ہے، یہ مولوی بھی جو ہے نا وہ بات کا رخ دوسری طرف موڑ رہے ہیں. تو میں تو انشاءاللہ ان کا یہ زخم چھیلوں گا، اور میں ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے بزرگوں نے قرآن کی بھی تعریف کی ہوئی ہے. تو جس طرح انہوں نے قادیانیوں کے قرآن کے ترجمے کے بارے میں ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ پبلک میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس میں قرآن کی تحریف ہوئی ہے، تو ہم دکھائیں گے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب نے اپنے اپنے قرآن کے تراجم کے اندر تعریف کی ہوئی ہے. تو پھر اصول تو ایک ہونا چاہیے. یا پھر ٹھیک ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ جو بات کرتے ہیں سچائی کے اوپر مبنی ہے، کہ وہ حق بات کو حق کہتے ہیں اور غلط بات کو غلط کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی خواہ کافر بھی کوئی صحیح بات کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے، یا تو اس کے اوپر آ جائے. ادروائز میں نیچے کو بابا چڑھنا، بالکل ایک کان کھول کے سن لو، میں چن چن کے، وہ آپ نے دیکھا نا چن چن کے مارے گا، میں نیچے چڑھنا کوئی. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے تو سارے دی علمی موت میرے ہتھوں اللہ نے لکھ دیتی ہے. واقعی وہ جو پیر افضل قادری جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا، اس نے کہا تھا انسانی تاریخ میں پورے 1400 سال میں انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا. بالکل پیر صاحب سلوٹ ہے. محمد علی جیرمی جو ہے نا، اس کا فتنہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہے، اور میرے خیال میں اس سے پہلے اتنا خطرناک فتنہ اسلام میں نظر نہیں آیا. آپ کو میری قدر آئی ہے، ان لوگوں نے تو میری قدر ہی نہیں کی ہے یار. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کر دیا. مجھے اگر صحیح پہچانا ہے تو پیر افضل قادری صاحب نے پہچانا ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ انجینئر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بن کے نازل ہوا ہے. تو میری قدر صرف پیر افضل قادری صاحب کو ہے، باقیوں کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو شکریہ پیر افضل قادری صاحب، آپ نے میری اہمیت کو پہچانا کہ میں سچا ختم نبوت کا مجاہد ہوں. آج تک ختم نبوت کا مجاہد کوئی آیا ہی نہیں تھا، یہ سب کے سب اینٹی قادیانی تھے. ختم نبوت پہ کام صرف میرے پاس رائٹس ہیں. نہ تھانوی رسول اللہ بچے گا، نہ چشتی رسول اللہ بچے گا، نہ شبلی رسول اللہ بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. مارے گا چن چن کے انشاءاللہ، نہیں چھوڑے گا. ان ساروں کے پروگرام تو مار دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی.